السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم بھائیوں، قابل احترام ساتھیوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اللہ تعالی کے انعامات کے بدلے میں، اس کے احسانات کے بدلے میں، اور اللہ تعالی کا بہت بڑا انعام، احسان یہ بھی ہے، بلکہ سب سے بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائی، ہمیں مسلمان بنایا۔ یہ بہت بڑا احسان ہے۔ اور ایک دوسرا احسان ہے بہت بڑا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے لیے نمونہ ہیں، رول ماڈل ہیں۔ محترم بھائیوں، آج یہ جو بڑا مہنگائی کا دور ہے، اس دور کے اندر سب سے زیادہ جو تغدو کی جاتی ہے وہ دنیا حاصل کرنے کے لیے ہے۔ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کس چیز کی زیادہ توجہ کرتے تھے اور کس سے بے رغبت تھے؟ مثلا ہماری توجہ، ہماری رغبت دنیا داری میں ہے، اور آپ دنیا سے بے رغبت تھے۔ آپ اپنی ذمہ داریوں کو، تعلقات کو نبھاتے تھے اور دنیا سے لا تعلقی کا اظہار کرتے تھے، اس کی آسائشوں سے، نعمتوں سے۔ اور ہم دنیا کی آسائشیں، اس کی نعمتیں، اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، اس کے لیے چاہے ہمیں اپنی رشتہ داری توڑنا پڑے، چاہے کچھ بھی چھوڑنا پڑے، کوئی چیز بھی داؤ پہ لگ جائے، ہم اس سے گریز نہیں کرتے، اور ہم خیال رکھتے ہیں صرف اور صرف کس کا؟ کہ ہمارا دنیا کا سٹیٹس بن جائے، ہم دنیا کے قریب ہو جائیں۔ یاد رکھیے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقرب ہونے کے لیے دنیا سے بے رغبتی ضروری ہے، ان آسائشوں سے بے رغبتی ضروری ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی ایسی تھی، آپ توجہ یا آپ کا مطمع نظر وہ دنیا کی کمائی نہیں تھی۔ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، ہماری ماں ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اپنے بھانجے کو عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ عروہ بن زبیر، ان کننا لننظر، کہتے ہم انتظار کرتے تھے الی الہلال، ایک چاند کا، پھر اگلے چاند کا، ثلاثۃ اہلہ، تین چاند، ایک چاند طلوع ہوا، اگلے چاند تک ایک مہینہ پورا ہو گیا، پھر اس کے بعد اگلا چاند طلوع ہوا، 2 مہینے پورے ہو گئے، اور ہم وما اوقدت فی ابیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں آگ تک نہیں جلائی جاتی تھی، چیز پکانا تو دور کی بات ہے، چولہا بھی نہیں جلتا تھا۔ فرماتی ہیں ایسا تھا ہمارے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر
خلا آپ زندہ کیسے رہتے تھے؟ چولہا بھی نہیں جلتا تھا، تو پھر زندگی کیسے گزرتی تھی؟ تو فرمانے لگی کہ کھجور اور پانی اس کے اوپر گزارا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ انصار جو تھے ان کے پاس دودھ والے جانور تھے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تحفہ دیتے، فیسقینا، تو آپ ہمیں وہ دودھ پلایا کرتے۔ یہ ہماری زندگی ایسے گزرتی تھی۔ اب اندازہ کر سکتے ہیں 2 مہینے مسلسل گھر کے اندر آگ نہ جلے اور اس کے باوجود شکوہ نہ ہو اللہ سے، اور ایمان مضبوط رہے، عبادت میں بھی کمی نہ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر توجہ کرتے تو کیا آپ کما نہیں سکتے تھے؟ دنیا حاصل نہیں کر سکتے تھے؟ آج سب سے بڑی وجہ جو ہے میرے بھائیوں یہی ہے، ہماری سب سے بڑی خواہش یہی ہے دنیا میں آگے بڑھنا اور دنیا کو حاصل کرنا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جس چیز کو دور اپنے سے رکھتے تھے وہ یہی دنیا تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا نا کہ میں دیکھ رہا ہوں، مجھے جس چیز کا ڈر ہے وہ دنیا کی نعمتوں کا ہے کہ وہ تمہارے اوپر کھلیں گی اور فتنے آئیں گے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو رویہ تھا دنیا کے ساتھ وہ کس طرح کا تھا، اس کی میں نے آپ کو چند مثال دے کے پھر آپس کے تعلقات کی طرف آنا ہے۔ آج کل ہم ایک دوسرے کے ساتھ رویے میں، بیہیویئر میں، ایٹیٹیوڈ میں بہت خراب ہو چکے ہیں اور دنیا کے سٹیٹس کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ یہ ہمارا آج کا مضمون ہے۔ ساری باتیں اسی کے اوپر ہوں گی، جب آپ غور کرتے چلے جائیں گے چیزیں آپ کے سامنے کھلیں گی۔ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فہانت منی التفات، میری اچانک نظر پڑ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تو میں نے دیکھا کہ قد شد علی بطنہ حجرا، آپ نے اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھا ہوا تھا۔ بتایا نہیں ہے لوگوں کو کہ میں بھوکا ہوں، کام کر رہے ہیں، اپنا ذمہ داری اللہ کی طرف سے جو ہے اس کو ادا کر رہے ہیں۔ یہ چیز ہے جو آپ کو قوت دیتی ہے، مجھے قوت دیتی ہے، وہ ہے دنیا سے بے رغبت ہونا۔ یہ چیز اللہ کے بہت قریب کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، تو دنیا سے بے رغبت ہو اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جائے گا۔ وازہد فیما عند الناس یحبک الناس، لوگوں کے پاس جو چیزیں ہیں ان سے بے رغبت ہو جا، لوگوں کا محبوب بن جائے گا۔ لوگ کہیں گے یہ طمع ہی نہیں رکھتا، اس کے اندر لالچ اور حرص ہی نہیں ہے، یہ بے لوث محبت کرتا ہے۔ لیکن آج کہاں ملتے ہیں ایسے؟ بتائیے ذرا، کہ صرف ہمیں کسی سے کوئی حرص نہ ہو، لالچ نہ ہو کہ ہم کس لیے کر رہے ہیں، کہ انسانیت کی محبت کر رہے ہیں، یا صرف باپ کی بھی عزت طمع کی وجہ سے آئے، صرف ماں کی رسپیکٹ کر رہے ہیں، ہمیں کوئی طمع نہ ہو۔ ہم بھائیوں کو مل رہے ہیں، بھائی سے محبت کر رہے ہیں، طمع نہیں ہے ہمیں کوئی۔ ہم ملتے ہیں ایک دوسرے کی جو ہے نا وہ شادی پر، بیاہ پر، تعلقات پر آتے جاتے ہیں، تو ہمارا کوئی مطمع نظر نہیں ہے رضائے الہی کے سوا۔ غور کریں ذرا، کیا یہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ایسی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، صحیح مسلم میں ہے، تو کہتے ہیں کہ دنیا جب پھیلنی شروع ہوئی اس وقت کی بات ہے جب آپ خلیفہ تھے، آج سے پہلے، ابھی آج تو بہت آسائشیں آ گئی، لوگوں کو خطبہ دیا اور کہا میں تمہارے اندر یہ جو آسائشیں دیکھ رہا ہوں، واللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذلو، سارا دن اس طرح گزارتے کہ آپ لپٹ رہے ہوتے دائیں بائیں، بھوک کی وجہ سے نظر آ رہا تھا کہ بہت بھوکے ہیں، تو آپ کبھی پیٹ کو روڑ دیتے، کبھی اس کے اوپر پتھر باندھتے، کبھی جو ہے نا وہ بل کھاتے، کبھی پیٹ کو جوڑتے، اس طرح کی کیفیت سارا دن آپ کی، پورا دن ایسے گزرتی، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ۔ ما یجد دکلا یملأ بہ بطنہ، کوئی ردی پرانی جو ہے وہ کھجور بھی نہیں ملتی تھی جس کے ساتھ اپنے پیٹ کی آگ کو بجھا سکیں، کبھی اہتمام نہیں کیا۔ میں چند آپ کو مثالیں دے کر پھر آتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے اور دنیا کے ساتھ کیسے رہتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کھانے پینے کے لیے کبھی اپنے ماکل کا کوئی خاص اہتمام نہیں کیا، کہ آج آپ دیکھیں نا کہ ہماری سب سے بڑی جو ہے وہ پریشانی کیا ہوتا ہے، کھانے کو ارینج کرنا نا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لم یاکل النبی صلی اللہ علیہ وسلم
علی خوان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی الگ سے دسترخوان لگا کر کھانا نہیں کھایا، صحیح بخاری کے الفاظ ہے، حتیٰ ماتا، یہاں تک کہ فوت ہو گئے۔ عرب کا دستور تھا سفرے کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے ہیں نیچے چٹائی پر، عام جس طرح ہمارے ہاں پہلے لوگ وہ جو تھا روٹیوں کا جو کپڑا پونا جسے آگئے اس کے اندر روٹی رکھی، گاؤں میں جاتے تھے اور جو ہے نا وہ کام کاج کیا اور اس کے اندر کھا لیا، اور عرب کے ہاں وہ سفرہ چلتا تھا، سادہ سفرے پہ کھانا کھایا، کبھی دسترخوان اور ٹیبل سجا کے کھانے کے نہیں بیٹھے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی حرام کا ارتکاب ہو رہا ہے تو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، صرف ایک توجہ دلانا مقصود ہے۔ آپ دنیا سے لا تعلق تھے اور اپنی ذمہ داری پر اللہ کی طرف سے دی گئی اور انسانیت کی فکر کرتے، اپنے تعلقات کو نبھاتے، لوگوں کی قدر کرتے، اور ہم دنیا ہماری مطمع نظر ہے اور لوگ ہمارے ہاں کوئی اہمیت نہیں ہے، نہ ماں باپ کی ہے، نہ رشتہ داری کی ہے، کسی کی، ہمیں صرف اور صرف فکر کس کی ہے؟ پیسے کی، دولت کی، اچھی گاڑی کی، اچھے موبائل کی، ہماری یہ چیزیں۔ اور پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اندازہ کریں اگر ہم جو دعا کرتے ہیں، بتائیں ہماری دعائیں کیا ہوتی ہیں؟ کبھی غور کریں۔ مثلا کسی کی دعا ہوگی یا اللہ اچھا مکان مل جائے، اچھی سوسائٹی میں مکان مل جائے، مزید بڑا مکان مل جائے، گاڑی اچھی مل جائے، یا موبائل اچھا مل جائے، دنیا میں جو ہے نا اپنی اپنی دعائیں اپنے ذہن کے اندر لے آئیں کثرت سے۔ کیا تھی آپ کی دعا رزق کے بارے میں؟ کیا تھی؟ ہم کہتے ہیں نا یا اللہ رزق میں کشادگی عطا فرما، ہم سب دعا کرتے ہیں، مانگتے ہیں نا اللہ سے رزق حلال عطا کر۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، یا اللہ میری آل کا رزق کم کرنا، خوراک بس ایک ٹائم کھائیں اور اگلے ٹائم پھر تجھے یاد کریں۔ آپ یہ دعا کر لیں، ہم دعا کون سی کر لیں کہ یا اللہ رزق میں فراوانی؟ یہ بری دعا تو نہیں نا، اچھی دعا کر رہے ہیں۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے؟ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی جو روزی ہے، آپ ہمارا رزق جو ہے اپنا، میری آل کا اپنے کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے یہ دعا کیا کرتے ہیں، یا اللہ میری آل کا جو رزق ہے نا وہ خوراک دینا، کھائیں پھر تجھے یاد کریں، پھر کھانے کی جتنی ضرورت ہے انہیں زندہ رہنے کے لیے اتنے لقمے ان کو دینا، سٹوریج نہ ہو ان کے پاس۔ یہ دعا کر رہے ہیں اسپیشل۔ اب آپ اندازہ کریں کہ دنیا سے کس قدر پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے رغبت ہیں، اور سب کچھ کدھر جمع کر رہے ہیں؟ آخرت کے اندر۔ صحابہ کی تربیت بڑی شاندار کی ہوئی ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کیا کر رہے ہیں؟ وہ جب تھوڑا سا رزق ہوا، کھانے شروع کیے، تو اب جو ہے نا وہ آپس میں بیٹھ کے صحابہ ذکر کرتے ہیں، روتے ہیں، بس کہتے ہیں یا اللہ کہیں ہمارے عمل یہاں پہ دنیا پہ تو نہیں ہمیں مل گئے، فلاں فوت ہو گیا تو یا اللہ اسے تو کفن بھی نصیب نہیں ہوا تھا، تو ہماری نیکیاں کہیں ہمیں، اب ان کے اندر یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو ہم نیکیاں کر رہے ہیں اس کے اجر ہمیں یہاں ہی مل رہا ہے۔ سادہ کپڑا پہنا ہوا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور کتان، کاٹن کا کپڑا روئی سے بنا ہوا، یا ہر موسم میں پہنا ہے، اس وقت اس کو کتان کہتے تھے، کاٹن سے بنا ہوا سوتی کپڑا، تو اس کے ساتھ ناک صاف کر کے کہا بخ بخ ابا ہریرہ، واہ ابو ہریرہ واہ، آج تجھے ناک صاف کرنے کے لیے کپڑا ملا ہے۔ ایک وقت ہوتا تھا کہ تو بھوکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اور آپ کے ممبر کے درمیان پڑا ہوتا تھا، لوگ آ کے پاؤں لگاتے تھے کہ یہ تو مجنون ہے، دیوانہ ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، اور تڑپ یہ ہوتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئیں تو آپ کی باتیں جمع کر لیجئے۔ تو اپنے آپ سے باتیں کی کہ آج تو ناک صاف کر رہے ہو کپڑے کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ اپنی قمیض کو اٹھایا اور اس کے ساتھ ناک صاف۔ ہمارے پاس قمیض الگ ہے، اس کے اوپر ڈالنے کے لیے کوٹ الگ ہیں، سردیوں گرمیوں کے لباس الگ ہیں، ٹیشوز الگ ہیں، رومال الگ ہیں، پتہ نہیں کس کس چیز کے لیے الگ الگ چیزیں ہیں۔ غور کریں کتنا کچھ ہے، لیکن دور کس سے ہیں؟ اللہ سے، اور قریب کس کے ہیں؟ دنیا کے۔ بے رغبتی نہیں ہے، دنیا کو مطمع نظر بنایا ہوا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام
ہم کھانا کھاتے ہیں، مثلا میں چند مثالیں دے رہا ہوں آپ کو، تو کھانا کھاتے وقت ہماری کوشش یہ ہے کہ شاید ہمارا یہ آخری کھانا ہو، اتنا کھانا ہے آخری کھانا سمجھ کے۔ آپ نے فرمایا کہ یکفی ابن آدم القیمات، یہ تمہاری ضرورت ہے، مقصد نہیں، چند لقمے تمہیں کافی ہیں پیٹ سیدھی کرنے کے لیے۔ تو آپ نے کیسے، گندم تو میسر نہیں تھی، گندم بہت اعلیٰ تھی جو ہمیں روزانہ ملتی ہے، عرب میں اس کی بڑی قدر تھی۔ میدا گندم مہمانوں کے لیے، گیسٹ جو ہوتے ہیں ان کے لیے وہ قیمتی، جو بڑے بڑے سردار قسم کے لوگ تھے وہ رکھتے تھے گندم میسر نہیں تھی، جو ہوتا تھا خشک تھا، اور اس جو کو جو ہے نا وہ بھی فرماتی ہیں ہماری ماں ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتی ہیں ما شبع آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم من خبز شعیر یومین، جووں کی روٹی بھی 2 دن لگاتار پیٹ بھر کر نہیں کھائی، حتیٰ قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مطلب کوئی میں باہر سے کوئی چیز نہیں کہ ایسی چھپی چیز لے کے آ رہا ہوں، جو یہ صحیح مسلم بخاری کی روایت آپ کے سامنے، حتیٰ قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ کتنے دن؟ یومین ما شبع آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم یومین من خبز شعیر، جو کی روٹی بھی 2 دن مسلسل پیٹ بھر کر نہیں کھائی۔ دنیا سے بے رغبتی ہے، اور کھانا اکثر، ترمذی میں ایک حدیث ہے، کھانا پیٹ بھر کے نہیں کھایا، رات اکثر ایسا ہوتا تھا، دن کو تحفے ملے، کوئی دودھ کسی نے بھیجا پلا دیا سب کو، کئی راتیں، لیالیہ متتابعہ کانا تاویاً، بھوکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو جایا کرتے تھے، اس کے باوجود رات کو اٹھ کر قیام کرتے تھے، کیونکہ اللہ کے بندو جب آپ کا پیٹ خالی ہوتا ہے نا تو پھر نیند کم آتی ہے اور بیداری ہوتی ہے۔ تو جب ہم نے اتنا کھانا کھانا اس کے بعد فاسٹ فوڈ اور پتہ نہیں کیا کیا، تو پھر تو میرے بیچارے کو ٹائم ہی نہیں کہ صبح پتہ ہی نہیں چلتا، تو اذان بھی گزر جاتی ہے اور سورج نکل آتا ہے، اس کے بعد ہم اٹھتے ہیں۔ اکثر بھوکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے رہا، لیالیہ المتتابعہ، وکانا اکثر خبزہم خبز الشعیری، اور جو کبھی روٹی ملتی تھی اس میں اکثر جو ہی تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خوراک۔ اور عیش کیسی کی آپ نے، دنیا سے بے رغبتی کی چند مثالیں دیتے ہیں۔ جیسے آج کل ہم تو بڑی عیش میں ہیں، بڑی موج کے اندر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے جو ہے نا بیٹھنے کے لیے، جس طرح دیکھیں ہم بیٹھنے ہیں، بیٹھنے کے لیے توجہ کرتے ہیں، یہ دیکھیں کرسی رکھی ہوئی ہے، چلو الگ سے بیٹھنا، آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نیچے زمین کے اوپر بیٹھ جاتے، کبھی یہ تکلف نہیں کیا کہ اس کے لیے الگ ہو۔ آپ کے لیے ایک چٹائی بنی ہوئی تھی کھجور کی، آپ اس کے اوپر بیٹھتے، وہ جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی مضبوط تھی، زخم کے اوپر اگر آپ لیٹتے تھے تو جسموں پہ نشان چھوڑتے تھے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ اگر ہمیں اجازت دیں تو نیچے آپ کے لیے گدا بنا دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالی ولی دنیا، پہلے مجھے یہ بتائے میرا اور دنیا کا رشتہ کیا، صرف بیٹھنے کے لیے گدا بنا دیتے ہیں اور کوئی بات نہیں۔ مطلب گدا کوئی آپ سمجھیں کوئی بری چیز ہے، ہمارے ہاں تو میٹرس جو ہے نا وہ ہر گھر کی زینت ہے۔ میرے بھائیوں کبھی اس چیز کی طرف ہم نے توجہ نہیں کی، اس طرف نہیں آئے ہم کہ دنیا کو اپنا مقصد نہ بنائیں، اس کو جیسے استعمال کر کے بندہ آگے گزر جاتا ہے نا، اس طرح کا ہمارا تعلق ہونا چاہیے۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس کے اندر ہی پیوست ہو جائیں اور اس کے اندر اس قدر چلے جائیں۔ میں آپ کو ایک حدیث بیان کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات اکثر کہا کرتے تھے مالی ولی دنیا۔ آپ گئے ایک دفعہ اپنی بیٹی کے گھر، یہ واقعہ سننے والا بڑا آپ کو فائدہ دے گا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ پیار کرتے تھے بہت آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور بڑا اس کے ساتھ پیار، آپ نے کہا میرے جگر کا ٹکڑا ہے فاطمہ، محبت تھی۔ گھر میں گئے لیکن اندر داخل نہیں ہوئے۔
بیٹی کو فکر لائے کوئی بابا آئے ہیں، گھر نہیں آئے، آواز تو سنائی دی تھی۔ بیٹیوں کو باپ کی خوشبو آ جاتی ہے، یاد رکھیں، باپ کی خوشبو بھی آ جاتی ہے۔ اور پھر بیٹی اگر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہو، اور باپ سرور کونین سید ولد آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہاں پیار کا کیا عالم ہوگا۔ کہا اپنے خامد کو، علی میں پریشان ہوں، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر نہیں آئے، کیا بات ہے، آواز تو سنائی دی ہے، محسوس بھی ہے، باہر تھے، پیچھے جائیں پوچھ کے آئیں، پریشان ہیں، دکھ بڑا ہے، کیا بات ہے۔ گئے، کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی بیٹی اس طرح کہہ رہی ہے، آپ آئے اور گھر میں کیوں نہیں داخل ہوئے؟ کہنے لگے کہ مالی ولی دنیا، علی مجھے یہ بتاؤ میرا دنیا سے کیا تعلق ہے؟ آپ کے گھر کے دروازے پہ بڑا مزین پردہ لٹکا ہوا تھا، بڑا خوبصورت نقش و نگار تھے اس کے اوپر۔ آج تعویل کرنے والے بعض کہتے ہیں اس کے اوپر صورتیں بنی تھی، تصویریں بنی تھی، یہ الگ چیز ہے، صورتیں تصویریں اور چیزیں، وہاں لفظ موجود ہیں کہ وہ مزین نقش و نگار والا تھا۔ آپ مجھے بتائیں ہم میں سے کوئی ایسا ہے جس کے گھر آج پرنٹڈ پردے نہ ہوں یا خوبصورت سے خوبصورت دلکش منظر نہ ہو؟ آپ کی بیٹی ہے اور ان کے دروازے کے اوپر پردہ ایسا ہے کہ جو بڑا ہی خوبصورت، سترن موشین کے لفظ ہے، ایسا پردہ جس کے اوپر نقش و نگار کیا ہوا تھا، پھول بنے ہوں گے یا کوئی بھی پرنٹ جیسے آج ہوتا ہے، پرنٹڈ پردہ اس کا معنی واپس چلے گا۔ مالی ولی دنیا، میرا دنیا سے کیا تعلق ہے علی؟ عجیب نماز پڑھ رہے ہیں آپ کے، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رویہ تھا نا، آپ کے اندر آپ کے جو ہے نا وہ اندر یہ چیز تھی کہ دنیا سے بے رغبتی آپ کی فطرت میں تھی۔ نماز پڑھتے ہوئے گھر میں جو ہے نا وہ آپ کے ممبر کے، جہاں آپ کا ممبر تھا بائیں جانب امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا حجرہ تھا، تو اب تھوڑا سا پیچھے مسجد تھی، وہ دیوار کے اوپر پردہ بسا اوقات بھی تھا، تو وہاں پر امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا نا، دروازہ کھلے تو پردہ رہے۔ نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد فوراً گھر گئے، کہا امیتی انا کرامہ کی ہذا، عائشہ یہ اس کو دور کرو، جلدی ہٹا دو اس کو۔ کہا یہ فلاں نے گفٹ دیا ہے، کہا اس کی طرف بھیجو، اسے کو ہمیں کوئی سادہ دے، یہ نقش و نگار نہیں ہمیں چاہیے، مجھے تو نماز کے اندر ان کی طرف میرا خیال چلا گیا تھا، ان کی تصویروں کی طرف، اس کو ہٹاؤ۔ لا تزال تصاویرہ، اس کی تصویریں، اس کے منظر مجھے نماز میں آ رہے تھے، تو یہ تو مجھے غافل کر رہے تھے، اس کو ہٹا دو۔ سلام پھیرنے کے بعد اس پردے کو فوراً اٹھایا، کہا سادہ لے کے آؤ، بالکل جیسے پڑھنا ہے۔ اور آج آپ دیکھیں نا، ہم سب سے زیادہ کس چیز کو پسند کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت تھی کہ آپ دنیا سے بڑے بے رغبت تھے اور اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہیں۔ آج ہم میرے بھائیوں آپس میں ایک دوسرے کی قدر نہیں کرتے، اپنے ریلیشن جو ہیں، تعلقات، ان کو توڑتے ہیں اور دنیا کو جوڑتے ہیں، یا دنیا کے لیے ہمارے تعلقات ہوتے ہیں۔ بس ایک حدیث بیان کر کے میں آگے آتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ رہنے والوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے۔ آپ کا نفقہ اور آپ کا خرچہ آپ کو بتاتا ہوں۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کسی نے، ابو داؤد شریف کے اندر حدیث موجود ہے، کہنے لگا کہ مجھے بتائیے اے بلال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نفقہ کیا تھا، خرچ بتاؤ کہ کس طرح کی آپ کی خرچ کا انداز کیا تھا۔ اب اس نے سوال کیا تو بلال کہتے سنو، کہا جب بھی کوئی بندہ مسلمان ہو کے آتا نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہتے، بلال کہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے ہر چیز لیتا دیتا تھا، مجھے فوراً کہتے بلال اس کا پتہ کرو، اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں تو اس کو کپڑے لے کر دو، کسی سے پیسے اٹھاؤ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا قرض ادا کروں گا، اسے کپڑے دو، اس کے پاس کھانا نہیں ہے تو اس کو راشن پہنچاؤ، میں ادا کروں گا۔ کہتے میں قرض اٹھایا کرتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہتے اس کو دے دو، اس کو دے دو۔ آپ کی کیفیت کیا ہے؟ یہ ان وقتوں کی باتیں ہیں میرے بھائیوں کہ پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے اور دوسرے کو لباس دے رہے ہیں۔
یہ اس وقت کی، ان وقتوں کی بات ہے، اور کتنا کٹھن وقت تھا، کتنا مشکل تھا۔ کہتے ہیں بلال کہ میں اذان دینے لگا، وضو کیا تو ایک بندہ تھا، مشرک تھا، کافر، تو وہ مجھے کہتا بلال تو لوگوں سے قرض لیتا ہے، مجھ سے لے لے کر، میرے پاس آج کل پیسے ہیں۔ کہتے میں نے کہا ٹھیک ہے تم سے لے لیتا ہوں۔ 1 مہینے کا ادھار تھا، مہینے میں 4-5 دن باقی رہ گئے۔ میں اذان دینے لگا تو مجھے کہتا بلال کتنے دن رہ گئے مہینے میں؟ کہتا جی میں نے کہا ابھی بڑے دن ہیں۔ کہتا بڑے نہیں، 4 دن رہ گئے ہیں، تجھے میں نے پکڑ کے قیدی بنا لینا تو پھر ویسے ہی تو کرے گا جیسے پہلے کرتا تھا، تیاری کر لے بھائی، جیسے بندہ دھمکی لگاتا چارہ کر بھائی اپنا۔ بلال کہتے ہیں میں پریشان، اذان دی، نماز پڑھی، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر چلے گئے، میں آپ کے پیچھے گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دے دیجئے۔ کہا کس بات کی؟ میں نا راتوں رات نکل جاتا ہوں، کدھر؟ کسی قبیلے میں چلا جاتا ہوں، مسلمان جو ہوئے ہیں ان کے پاس، تو جب ہمارے پاس پیسے آئیں گے ہم اس کا قرض ادا کر دیں گے۔ یہ کس کی زندگی بیان کر رہا ہوں آپ کو؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کہا پھر ہم واپس آ جائیں گے، تو میں آ جاؤں گا، آپ مجھے اجازت دیں۔ کہا اچھا۔ آپ کہتے میں رات کو، آپ خاموش ہو گیا، کچھ نہیں کہا۔ میں چلا گیا اپنے بستر کے سرہانے، اپنی تلوار، اپنا کوئی سامان تھیلا وغیرہ رکھا۔ صبح فجر سے پہلے، جب صبح صادق تہجد کا وقت ہوتا ہے، بلکہ اس سے پہلے صبح صادق تو پھر فجر شروع ہو جاتی، تو ابھی جو ہے نا وہ ایک بندہ آیا فٹافٹ میرے دروازے پہ، کہتے میں تیاری کر رہا تھا نکلنے کا۔ بلال؟ کہا جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ میں گیا تو دیکھا کہ مسجد نبی کے باہر 4 اونٹنیاں کھڑی ہیں، ان کے اوپر سامان لدا ہوا ہے اور بھری ہوئی ہیں۔ تو میں گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے۔ کہا بلال اونٹنیاں دیکھی ہیں؟ کہا جی۔ کہا لے جاؤ اور جاؤ قرض ادا کرو۔ کہاں سے آ گیا راتوں رات؟ کہا وہ فلاں بادشاہ نے تحفہ بھیجا ہے۔ دیکھو نا، جب دنیا سے بے رغبت ہیں، اللہ تعالیٰ کو اللہ جانتا ہے نا یہ کس لیے کر رہے ہیں۔ کوئی کارگو نہیں ہے، کارگو تو نہیں نا، کوئی ٹیلی فون نہیں ہے، کوئی انٹرنیٹ نہیں ہے، کسی کو میسیج کرو، کوئی اکاؤنٹ نمبر نہیں ہے، پیسے ہو جائیں گے، رات عشاء کا وقت ہے، ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بلال ہجرت کر کے چھوڑ کے جا رہے۔ کہا یا رسول اللہ بندہ پکڑ لے گا، مجھے بھاگنے کی اجازت دے۔ کہتے میں بھی ڈر کے نکلنا چاہتا ہوں۔ راتوں رات جو سب سے، جس کے پاس میسج سارے جاتے ہیں، لطیف خبیر ہے، بڑا جو ہے نا ذوات الصدور، سینوں کی باتوں کو جانتا ہے، پیدا ہونے والے ارادوں کو جانتا ہے۔ ویسے اللہ تعالیٰ کا بھی بندے سے عجیب تعلق ہے، بندے کا بھی، اللہ کو سب پتہ بھی ہوتا ہے، پھر بھی اللہ ہمیں سنتا ہے، ہماری باتیں، اور ہمارے سے عجیب پیار ہے، یہ محبت ہے۔ اللہ کے تعلق کو اگر آپ محسوس کر لیں، سمجھیں آپ نے سب کچھ کما لیا۔ اللہ کیا ہے اسے جان لیں اگر آپ۔ ابو داؤد میں ہے، صحیح سند کے ساتھ، کہا 4 اونٹنی آ گئی، کہا لے جاؤ بلال۔ ٹھیک ہے، وہ لے گئے، جا کے بانٹ کے آئے۔ کہا کیا بنا بتاؤ؟ سارا قرض ادا ہو گیا۔ کہا جی یا رسول اللہ سارا قرض ادا ہو گیا، کوئی پیسے بچے ہیں، مال بچ گیا؟ کہا جی بچ بھی گیا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ پھر مجھے بے چینی لگی ہوئی ہے بلال۔ کیا لگا ہوا ہے؟ یہ پوائنٹ ہے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، یہ بہت نوٹ کرنے کا پوائنٹ ہے۔ بے چینی لگی ہوئی ہے بلال۔ کیا لگی ہے؟ بے چینی۔ کس چیز کی؟ یہ جو بچے ہیں ان کو ادا کر کے آؤ، تب تک مجھے سکون نہیں آئے گا۔ متا ارہنا، مجھے سکون کب آئے گا؟ یہ بتاؤ، ہمیں بے چینی کس چیز کی ہے بتائے گا؟ قبلے غلط ہو گئے ہیں نا، اب ہم جا کسی اور طرف ہیں۔ بتائیں کس چیز کی بے چینی ہے؟ گاڑی بڑی چاہیے، مکان اور ایک چاہیے، کچھ اور رینٹ کے اوپر مکان بنا کے دینے، ابھی کاروبار کے اندر میں نے فرنچائز کھولنی ہے، دعا کریں جی پریشانی کی۔ اچھا جی میری بھی نوکری ہے، سارے بچوں کی، چھوٹا بچہ جو ہے نا ابھی وہ، باقی الحمدللہ سب جو ہے نا گورنمنٹ جاب پہ ہیں، وہ اس کے لیے ہم بہت پریشان ہیں۔ آپ کے پاس مال ہے، مل کے کھاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ نہیں ابھی وہ بھی ہے، اس کے بعد آگے اس کی پریشانی ہے، اس کی پریشانی ہے۔ میں اور آپ کس لیے بے چین ہو رہے ہیں؟ پوائنٹ یہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے چین کس کے لیے؟ مال کے لیے بے چین ہے نا آپ بھی، کس لیے؟ مال ختم کرو، اور ہم بے چین ہیں کہ مال جمع کرو۔ یہ ہے ہماری غلطی، یہ بہت بڑی غلطی ہے آج اس وقت کے اندر۔
اچھا پھر یہاں پہ بس نہیں، عشاء کا وقت تھا، عشاء کا ٹائم آیا، کہا بلال کیا بنا؟ کہا نہیں کوئی بندہ ہی نہیں ملا۔ اچھا نہیں ملا، ٹھیک ہے چادر منگوائی، کہا میں گھر نہیں جاؤں گا، مسجد میں رہوں گا۔ کدھر رہوں گا؟ گھر میں جاؤں گا تو اس کا مطلب ہے بچوں کے ساتھ دل لگی ہوگی، سکون آ جائے گا، تو سکون نہیں مجھے آ رہا، چین نہیں لوں گا جب تک یہ سارا مال خرچ نہیں ہوگا۔ مسجد میں چادر منگوائی، سو گئے۔ اگلا دن سارا پھر مسجد کے اندر ہے، ظہر عصر نمازیں بلال سے پوچھتے رہے۔ پھر اگلے دن عشاء کا وقت بلال رضی اللہ عنہ کہا ہاں بلال مجھے سکون دیا کہ نہیں، بندہ ڈھونڈو، کہتے جی بندہ ہی نہیں مل رہا، کس کو پیسے دے؟ کہ میں پھر ادھر ہی رہوں گا، نہیں جانا۔ تو اگلے دن عشاء کے وقت پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کا مال خرچ کر دیا ہے۔ کہا الحمدللہ، فوراً اٹھے گھروں میں گئے بڑے خوش السلام علیکم السلام علیکم۔ نماز پڑھی، نماز پڑھتے وقت اچانک ایک دفعہ، یہ ایک اور روایت ہے صحیح مسلم میں اور بھی ابو داؤد میں بھی، نماز پڑھی تو صحابہ کہتے ہیں آپ نے جلدی سے گردنیں پھلانگتے ہوئے پیچھے نکل گئے۔ ہم بڑے حیران ہوئے، ایسے تو نہیں کبھی ہوا تھا، اتنی تیزی سے کیوں ہوئے، کیوں گزرے پیچھے؟ پھر واپس آ کے بیٹھ گئے، کہا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ بڑی فکر کی بات تھی نا آپ کے، کہا بڑی عظیم بات سمجھی، بڑے فکر مند تھے۔ کہا کیا ہے؟ کہا ایک سونے کی ڈلی رہ گئی تھی، وہ تقسیم کرنی تھی، تو میں جلدی جلدی وہ کر کے آیا تقسیم، کہیں موت نہ آ جائے اور مال میرے گھر میں پڑا ہوا۔ اندازہ کیجئے، غور کریں کہاں تک آپ دنیا سے کیا ہیں، بے رغبت ہیں، اور ہم کس کے اندر لگے ہوئے ہیں؟ دنیا کے اندر۔ اب سمجھ آ رہی ہے ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، اللہ وہ نا وہ شاعر ہے نا، وہ کہتا کہ زمانے کی محفل کو جس نے سنوارا، اسے حق نے محبوب کہہ کر پکارا، ہزاروں سلام اس مقدس نبی پر، تھا ٹوٹے دلوں کا مہرباں سہارا۔ اللہ نے پھر ان کو اپنا محبوب کہا، ازہد فی الدنیا یحبک اللہ۔ آج سب سے بڑی پرابلم ہے دنیا کا سٹیٹس۔ ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت کو نہیں سمجھا، ہم نے اس کو مقصد بنا لیا ہے۔ آپ فرماتے، میں نے آپ کو کہا نا گدا صرف چینج کرنے کی بات ہوئی، کر دیں یہ چٹائی کی جگہ گدا رکھ دیں، فرمایا میرا دنیا سے کیا تعلق ہے؟ کراکب استظل تحت شجر، ایک اس مسافر کی طرح جو راستے میں سانس لینے کے لیے درخت کے نیچے بیٹھا، پھر اس نے سانس لیا اور اٹھ پہ چلنا۔ اب اس میں بتائیں بیڈ کون لگائے گا؟ راستے میں جاتے ہوئے ذرا پرانی ہم چلے جائیں نا اس زمانے کے اندر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت۔ آج اجتماعی طور پر میں آپ ہم سب جس چیز کے اندر گر گئے ہیں، جس میں پھنس گئے ہیں، وہ اس میٹیریل کا جال ہے، یہ مادہ پرستی ہے جس نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے۔ یاد رکھیے اللہ کیا ہے؟ بتائیے اللہ کیا ہے؟ کوئی نہیں پتا؟ اللہ نور السماوات، اللہ نور ہے آسمان و زمین کا۔ وہ اس طرح نہیں ہے جن چیزوں مادہ چیزوں کی طرف ہم بھاگ رہے ہیں، ہمیں روحانیت طور پر مادہ سے چھٹکارا پانا پڑے گا اگر ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ اب جتنا اس سے دور ہوں گے، ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، دیکھ لینا آپ اللہ کے محبوب بنتے چلے جائیں گے، اللہ کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا سب سے زیادہ خیال رکھتے تھے وہ کیا ہیں؟ وہ ہیں ہمارے تعلقات، اپنے سے ماتحت کے ساتھ کیسے رہنا ہے، گھر والوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بچوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، فقیروں کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے۔ یہ آپ کے ایسے پیارے بیہیویئر تھے، دنیا ساری قربان ہے لیکن اپنی ذمہ داریاں اور اپنے تعلقات کو بڑا اچھا کیا ہوا ہے۔ میں آپ کو چند ایک مثالیں دے کے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں، ختم کرتا ہوں۔ پہلا حصہ آپ نے سن لیا کہ آپ بے رغبت کس چیز سے تھے؟ دنیا سے۔ دوسری چیز ہے کہ آپ نبھاتے تھے اپنی ذمہ داری کو، اور اس کے اگینسٹ سمجھانے کے لیے ہم کس کو توڑتے ہیں؟ اپنے تعلقاتوں کو، اور کس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ سٹیٹس کو، دنیا کو۔ یہی وجہ ہے کہ ہم
ناکام ہے، اور یہی وجہ تھی کہ وہ کامیاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے گھر کے اندر ہیں نا، تو گھر کے اندر 3 چیزیں سمجھیں اپنے گھریلو ریلیشن کے لیے، آپ ہر ایک کے لیے رحمت بانٹتے گھر کے اندر اس قدر اپنے، دیکھو عام یہ نہیں کہ میں بہت بڑا ہوں تو اب گھر میں بچے سب ان کے سامنے میں بہت بڑا ہوں، ان کے لیے ایسے نہیں تھے، گھر والوں کے کام کاج میں ایک فرد کی طرح شریک تھے۔ کانا فی محنت اہلِ، گھر کے کام کے اندر، ذرا غور کیجئے، ہم گھر کے کام میں ہیں ایسے، کانا فی محنت اہلِ ہی، اپنے گھر کے کام کے اندر کبھی آڑ نہیں محسوس کی، تکبر تکلف نہیں تھا۔ یاد رکھیے، جو خود کو بڑا بناتا ہے وہ کبھی بھی اللہ کے ہاں نہیں بڑا بنتا۔ تکبر آپ کو ہمیشہ نیچے لے کے چلا جاتا ہے۔ آپ اپنا جوتا ہے اس کو خود مرمت کر رہے ہیں، اپنے کپڑوں کو خود سلائی کر رہے ہیں، گھر کے کام کے اندر ہیں، بالکل عام فرد کی طرح، کوئی ان کے ساتھ ان کو نہیں ہے کہ میں الگ ہوں، میرا سٹیٹس ہے، یہ نوکر ہے، یہ فلاں ہے، نہیں، کانا فی محنت اہلِ۔ دوسری چیز تھی آپ کے اندر خوبی کہ آپ گھر والوں کے ساتھ جو ہے نا وہ کھیلتے، دل لگی کرتے، ہنستے مسکراتے، ان کو خوش رکھتے، حتیٰ کہ آپ جو ہے نا امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، مسند احمد میں روایت ہے، کہتے جنگ تھا، جنگ کا موقع ہے، غزوہ، اس وقت بھی گھر والوں کو حق دیا۔ میری یہ مثالیں بیان کرنے کا مقصد ہے کہ ہر حق والے کو اپنا حق دیتے اور دنیا سے بے رغبت رہتے۔ ہم لوگوں کے حق چھینتے ہیں اور دنیا کے پیچھے لگے ہوتے ہیں، حق نہیں ادا کرتے ہم اپنے قریبی سے قریبی والے رشتہ دار کا حق مار جاتے ہیں۔ جنگ ہے، بیوی کو اس کا حق دیا ہے، وہ صحابہ کو کہا آگے چلے جاؤ، آپ پیچھے رہے، کہا چلو میرے ساتھ بھاگو، دوڑ لگاؤ، میں تمہیں پکڑتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سید ولد آدم ہے، کتنی بڑی شخصیت ہیں، آپ کا سٹیٹس دیکھیں کتنا بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی ڈگریوں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شروع کیا ہے نا، سورہ فاتحہ میں شروع میں کیا فرمایا اللہ رب العزت؟ الحمدللہ رب یہ اللہ تعالیٰ کا سٹیٹس ہے نا، رب العالمین ہے اللہ، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وما ارسلناک الا رحمۃ آپ بھی ساری جہانوں کے لیے رحمت ہے، یہ بھی اللہ نے آپ کو ڈگری دی ہے، جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہوا، اتنا بڑا سٹیٹس ہے۔ اور بڑا قرآن کو جب آپ دیکھیں، اس کے باوجود بیوی کے ساتھ اب کہتے ہیں چلو بھاگو، میں تمہیں پکڑتا ہوں، چلو دوڑ لگاتے ہیں، دوڑ لگا رہے ہیں، وہ ان آگے گزر گئی امی عائشہ صدیقہ۔ ظاہری بات ہے، مولت تو دی نا، آگے چلے خوش ہو۔ آپ کھیل رہے ہوتے ہیں نا کبھی، تو بچے کو آپ اپنے ساتھ ہیں، آپ نیچے گر جائیں تو بچہ کہے گا میں نے پاپا کو گرا دیا، وہ خوشی سے وہ جا کے امی کو بتا رہا، بھائی کو۔ کہاں چھوٹے چھوٹے لیول پر آ کے لوگوں کا خیال رکھا، ان کی محبتوں کا، ان کے دل کا، ان کے پیار کا خیال رکھا۔ یہ تھے آپ کے بیہیویئر، یہ آپ کے رویے تھے بڑے پیارے۔ اور پھر دوبارہ جو ہے نا وہ پھر ایک دفعہ کہا چلو دوڑ لگائیں، تو آگے گزر گئے۔ تو اب امی عائشہ کہتی ہیں مجھے یاد نہیں تھا، تو کہا یہ اس کے بدلے میں ہے، پہلے تم جیت گئی تھے، اب میں نے جو ہے نا میں جیت گیا۔ یہ بھی کس لیے؟ خوشی دینے کے لیے۔ اس طرح کی کئی مثالیں ہیں، ایک نہیں ہے آپ کا اپنے گھر والوں کے ساتھ ریلیشن۔ پھر ہر وقت سخت نہیں رہنا، بالکل غصہ آیا ہوا ہے، لوگ ڈر رہے ہیں، ابو گھر میں آ گئے ہیں، دادا ابو آ گئے ہیں، منجی تلے بیٹھ جاؤ، ادھر ہو جاؤ، پیچھے ہو جاؤ، بڑیاں گالاں پہنی ہیں۔ یہ ہمارا کلچر ہی نہیں ہے کہ اتنا غصے۔ واللہ میں آپ کو یہاں پہ ایک پوائنٹ بیان کرنا چاہتا ہوں، غور کریں۔ لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، اب کہتے ہیں جی میرا بیٹا جو ہے نا، میری بیٹی گھر سے بھاگ گئی، بیٹی نے شادی کی، وہ میرے پاس ایک بندہ آیا، میں نے اسے کہا معذرت کے ساتھ آپ کو پوچھوں ایک بات؟ کہتا جی۔ میں نے کہا ویسے آپ کا تعلق نہیں تھا، آپ کے گھر میں سے کسی کا اس کے ساتھ اتنا پیار نہیں تھا کہ وہ بات ہی شیئر کرتی آپ سے، ابو جی میری یہ مرضی ہے۔ اس کا مطلب ہے اتنا تمہارے اندر اور ان میں اتنی دوری تھی تمہارے بچوں میں۔ وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، کہتا ہے یہ تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں، ہم نے قریب ہی نہیں کیا کبھی بچوں کو۔ میں نے کہا وہ کہاں جائیں، کس کو بات سنائیں؟
ہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری ڈیپلی طور پہ پڑھیں، آپ کے رویے کیسے تھے، ہمیں یہ سیکھنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے۔ غم کو غم سمجھتے، رشتہ داروں کے آنسو بہاتے۔ اپنے ہاتھ میں ابراہیم بیٹے کو پکڑا ہوا ہے، اپنی بیٹی ہے، اس کا بچہ فوت ہو گیا، اس نے آپ کو بلایا ہے کہ جان نکلی، اس کو ہاتھ میں یجود بنفس، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، رو رہے ہیں۔ صحابہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں؟ کہا یہ دل کی رحمت ہے، یہ شفقت مہربانی ہے، گھر والوں کے غم کو غم سمجھنا، بیٹے کے غم کو غم سمجھنا، بھائی کے غم کو غم سمجھنا، ماں کی درد کو درد سمجھنا، باپ کے درد کو درد سمجھنا، تڑپنا ایک دوسرے کے لیے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ لوگ سمجھتے تھے، عرب میں وہ بڑے مضبوط لوگ تھے، کہتے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ بھی رو رہے ہیں۔ کہا کہ یہ رحمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے ناراضگی نہیں ہے۔ اور کہا کرتے دل بھی غمگین ہے، ان العین تدمع، آنکھیں بھی آنسو بہا رہی ہیں، ولا نقول الا ما یرضی به ربنا، لیکن زبان سے وہ نکلے گا جس سے ہمارا رب راضی ہو۔ زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کریں گے، دل پریشان ہے، آنکھوں میں سے آنسو بہیں گے، مطلب گھر والوں سے تعلق کی باتیں ہیں نا، کھیل بھی رہے ہیں، ان کے درد کو بھی محسوس کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ہر طرح سے جو ہے نا وہ نبھا رہے ہیں۔ اپنے ایک گھر والوں کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں، یاد رکھیں کہ یہاں پہ زیادہ پریکٹس ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا خیرکم لأہلہ، جو گھر میں بہتر ہے وہ باہر بھی بہتر ہوگا۔ اگر آپ نے اپنی خیر دیکھنی ہے تو یہ دیکھیں کہ آپ گھر میں تکلم کیسا کرتے ہیں، گھر والوں کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا ہے۔ تو کہتے ہیں نا وہ کہ گھر کی مرغی دال برابر ہے، کیوں بولا؟ گھر کی مرغی کی قدر نہیں ہوتی۔ تو گھر کے اندر اپنی قدر بنانا اور اپنا بیہیویئر اچھا رکھنا، یہ بھی سکھایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد دوسری، وہ لوگ جو آپ کے ماتحت ہیں ان کے ساتھ ایسا تعلق کرنا کہ وہ آپ کی گواہی دیں، آپ سے نیچے آپ کے غلام، آپ کے ماتحت لوگ آپ کے بارے میں بتائیں کہ آپ کیسے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ہمارا یہاں پہ کوئی اگر بندہ ہو کوئی آفس میں، ہم نے یا ویسے نوکر کوئی ڈرائیور یا کوئی، ہم اسے کیسے بلائیں گے؟ ہمارا کیا اس کے ساتھ بیہیویئر ہوگا، کیا تعلق ہوگا؟ ذرا ہم اپنے آپ کو دیکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خادم ہے، غیر مسلم ہے، کون ہے؟ نان مسلم۔ اچھا وہ کون سا نان مسلم؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے سب سے زیادہ دشمن یہودی ہیں اور والذین اشرکوا مشرک ہیں۔ ان میں سے جن کو اللہ نے سب سے پہلے ذکر کیا، سب سے بڑا جو انیمی ہے، دشمن یہودی بچہ آپ کا خادم ہے۔ کون ہے؟ غلام خدمت کر رہا ہے نا جیسے، اور ہے بھی مطلب آپ آقا ہے، وہ غلام ہے۔ وہ بیمار ہو گیا، آپ اس کے گھر تشریف لے گئے ٹائم نکال کر۔ یار آپ غور کریں، اندازہ کریں کتنا بڑا آپ کا رویہ تھا، کتنی عظیم اخلاق تھا آپ کا، کتنا عظیم اخلاق۔ اس کے گھر اس کی تیمارداری کرنے کے لیے گئے۔ کس کے گھر، کس کی تیمارداری کی ہے بھلا؟ یہودی کی بچے نا۔ سب سے بڑے دشمن کون ہے اسلام کے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کنہوں نے کیا؟ آپ کو زہر کنہوں نے دیا؟ بتائیں۔ اور گھر گئے، بچے کی تیمار، اور باپ جا کے بیٹے سے جو بھی تیمارداری کی، اور وہاں پر پھر اللہ کا فریضہ بھی یاد رکھا، کہا بیٹا اسلام قبول کر لو۔ بیٹے نے باپ کی طرف دیکھا، باپ نے کہا تے ابوالقاسم بات مان لو۔ آج ہمارے رویے بہت بڑی آڑ ہیں اسلام کے درمیان، ہم نے اپنے آپ کو بدلا ہی نہیں، ہماری مطمع نظر ہی کچھ اور ہے، ہمارا قبلہ ہی، ڈائریکشن چینج ہو گئی ہماری۔ اب جب آپ نے میپ کے اندر اپنے مقررہ جگہ ہی لوکیشن چینج کر دی، آپ کیسے پہنچیں گے؟ منزل تک کیسے پہنچیں گے بتائیے؟ عجیب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا تعلق ہے۔ انس رضی اللہ عنہ دیکھیں خادم ہیں، مطلب ان کے ناز نخرے برداشت کر رہے ہیں اپنے۔ آج غلام اور خادم میں بڑا فرق ہے، آپ اس کو شاید نہ سمجھ پائیں۔ غلام کیا ہوتا تھا اور آج کا نوکر زمین آسمان کا فرق ہے۔ نوکر آزاد ہے،
خود ارادیت رکھتا، اپنے ارادے کا مالک ہے، جب جائے چھوڑ کے جا سکتا ہے، آ سکتا ہے۔ غلام ایسا نہیں ہوتا تھا۔ غلام کو آپ بیچ سکتے تھے جانوروں کی طرح، آپ ان کو آگے جو ہے نا وہ تو ان کے مالک تھے، بیچ دیا، لونڈی کو بیچ دیا، غلام کو بیچ دیا، جو کام ان سے کہتے لیتے، آپ کام کرواتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے انہیں زندگی بخشی اور غلاموں کا بھی اتنا خیال رکھا، واللہ کہا جس نے اپنے غلام کو تھپڑ مارا ہے اسے آزاد کرے، اگر چاہتا ہے اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے، ایک تھپڑ کے بدلے آزاد کر دے۔ ہم نے کبھی دیکھا کہ ہمارے ہاں استاد شاگردہ استاد کیسے مار رہا ہے، اور کام کاج کے اوپر جا کے دیکھیں وہ گالی گلوچ عجیب تکلم ہے۔ آپ نے کہا ایک تھپڑ مارا، آپ آزاد کرو۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ ایک دن میں اپنے غلام کو کتنا معاف کروں بتائیے؟ کہا ایک دن میں 70 غلطیاں معاف کرو اس کی، اس کے بعد پھر سوچیں گے سزا دینی ہے۔ کتنی؟ کس کی؟ کس کی؟ غلام کی۔ اور ہم تو اپنوں کی نہیں معاف کرتے۔ زیادہ سب سے بڑی ضرورت ہے اس چیز کی، واللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، آپ ڈیپلی مطالعہ کریں پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ کہ وہ کیسے تھے۔ عجیب بات ہے، اپنے نفس کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، کبھی۔ صرف اتنا نہیں ہے، ایک اس کی مثال دے دیتا ہوں۔ خیبر فتح ہوا، خیبر کے موقع میں تھے یہودی تھے، ان میں سے ایک عورت نے جو ہے نا وہ بکری کا کھانا پکایا، اس میں زہر ڈال کے دے دیا، بخاری میں حدیث ہے اور کتابوں میں بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا، ایک صحابی آپ کے ساتھ تھے، انہوں نے ایک لقمہ کھا لیا، ان کی حالت خراب ہو گئی۔ آپ نے کھایا، وہ حلق کے اندر تھا جہاں پہ یہ کوا بنتا ہے، الفاظ حدیث، وہاں پہ وہ کھانا ٹچ ہوا تو حدیث میں ہے کہ کھانے نے بول کے بتا دیا میرے اندر زہر ہے۔ آپ نے کہا ہینڈز اپ کر لو، ہاتھ اٹھا لو، نہیں کسی نے کھانا نہیں کھانا، اس میں زہر ہے۔ کہا بلاؤ اس عورت کو، کہ تم نے کیا کیا؟ کہا زہر ڈالا ہے۔ کیوں؟ اسناد میں ایسے ایسے لفظ آتے ہیں، ایک روایت میں یہ لفظ ہے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے جان چھڑانا چاہتے تھے۔ کیا کرنا چاہتے تھے؟ جان چھڑانا چاہتے تھے۔ ہم کہتے تھے کہ اگر تو نبی ساتھ یہ بھی مینشن ہے، اگر آپ سچے ہوئے تو اللہ آپ کی حفاظت کر لے گا، نہیں تو ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ یہ واضح نص، عورت نے قتل کرنے کی کوشش کی، زہر دیا، اقبال جرم کیا، کہا آپ سے جان چھڑانا چاہتے تھے۔ صحابہ نے کہا اس کو قتل کر دے، کہا نہیں چھوڑ دو، معاف کر دو۔ آگے کہاں جاؤ گے؟ جس نے زہر دیا کہا اس کو معاف کر دو۔ اس کے بعد ایک صحابی نے کھانا کھا لیا، وہ شہید ہو گئے۔ ورثاء کا پھر مطالبہ تھا قصاص کا، عورت کو قصاص کے اندر شہید کیا گیا، لیکن خود معاف کر دیا تھا، کہا نہیں میں نے کچھ نہیں کہنا، ٹھیک ہے چھوڑ۔ یہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، جن چیزوں کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ یہ ہے آپ کے رویے، آپ کے اخلاق، آپ کس طرح سے تعلق رکھتے تھے، کیسے رہتے تھے۔ میں مطلب ایک چیز آپ کو بتاؤں کتنا خیال رکھتے ہیں، چلیں وہ نہ ہو کہ وہ میری بہنیں بھی سن رہی ہے، وہ نیگیٹو آپ گھر میں جاتے ہوئے آپ سے کام کروانا شروع کر دیں، لیکن یہ محبت کے لیے آپ کو شیئر کرنا کہ آپ اپنے گھر والوں کا کتنا خیال رکھتے۔ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اونٹ پر سوار ہونے لگی، صحیح بخاری میں حدیث ہے، آگے بھاگ کر گھٹنا آگے کر دیا۔ یار کیسے یار آپ کہ کتنا مزاج، کمال مزاج ہے، گھٹنا آگے کیا، کہا اس کے اوپر قدم رکھ کے اوپر چلی جاؤ، کہیں گر نہ جانا۔ کبھی سوچا ہے کہ اتنا مطلب آپ سے؟ اور یہ کون ہے؟ صفیہ قیدی آئی ہے، پھر آزاد کر کے اس سے نکاح کیا ہے، کوئی مطلب ایسا نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ بھی کرے، اور اللہ کے بندو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو تعلق ہو، اگر آپ نے کسی کو دے دیا، یہ بڑا اعزاز تھا۔ اس کے باوجود ان کے لیے جو ہے نا وہ ایسے آپ ان کو راضی کر رہے ہیں، کیونکہ اکٹھا کر رہے ہیں، آخری لمحات ہیں۔ کہا بتاؤ تم میں سے کسی کو میں نے کوئی ظلم تو نہیں کیا، آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں، مجھ سے بدلہ لے لو اگر کسی نے لینا۔
آپ سوچتے ہیں کہ یہ بندہ کب کہتا ہے، کتنا بڑا وہ وسیع اور کتنا اس کا ظرف ہے جو یہ بات کر رہا ہے، کن کے ساتھ کر رہا ہے۔ کبھی ایسے ہوا کہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے آپ کہیں بیٹا میں نے ناراض تو نہیں کر دیا، کہیں بیوی کو کہا ہو، کبھی اپنے ساتھ گئے، اپنے سے چھوٹے بھائیوں کو، بڑے کی چھوٹے سے بات ہو رہی ہے نا، بھائی میں نے مجھ سے غلطی تو نہیں ہوگی، کہا کہ اگر میں نے کسی کو کوئی تکلیف دی ہے تو مجھے معاف کر دو یا مجھ سے بدلہ لے لو۔ جنگ کی صفیں درست کر رہے تھے، ایک سے ابھی تھوڑا سا آگے تھا، اس کو جو ہے نا وہ مسند احمد میں روایت ہے، چھڑی کے ساتھ نوک لگائی کہ سیدھے ہو جائے۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے تکلیف دی تھی آپ نے، تو کہا ٹھیک ہے یہ چھڑی پکڑو اور مجھے مار لو۔ اب بیان نہیں ہو سکتا یہ حوصلہ اور یہ رویہ، کہا یہ پکڑو اور مجھے مار لو۔ کہنے لگا آپ کے جسم کے اوپر کپڑا نہیں تھا اس وقت، کچھ کا ہی نہیں ہے، کپڑے ازار پہنے تھی تو جو ہے نا وہ پیٹ پہ چھڑی لگی نا، پیٹ سے ازار دور کر دکھا یہ لو، اور وہ پیٹ کے ساتھ لپٹ گیا اور زاروں قطار رونا شروع کر دیا، اور وہ جو ہے نا وہ چوم رہا ہے۔ کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ غزوہ شروع ہونے والا، جنگ شروع ہونے والی، میری خواہش تھی شہید ہونے سے پہلے آپ کے جسم کے ساتھ جسم مل جائے، بس اس لیے کیا تھا اور کچھ نہیں کیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھی ابھی انتا امی، میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ سے ہم نے بدلہ لینا ہے، میں نے تو اس لیے کیا کہ کوئی پتہ نہیں شہادت مل جائے تو آخری جسم جس کے ساتھ ملا وہ محبوب سبا نہیں ہونا چاہیے۔ اور آپ اپنا دیکھیں کتنے گریٹ تھے، کتنے بڑے لیڈر تھے، عجیب جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ واللہ میرے بھائیوں اب بتائیں ان ساری چیزوں کو پڑھ کے پھر دیکھیں جو اللہ نے کہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں تمہیں پتہ ہی نہیں کہ میں نے تمہارے اوپر کتنا بڑا احسان کر دیا ہے، اپنے پیارے محبوب کو تمہارا لیڈر بنا دیا، تمہیں پتہ ہی نہیں یہ کتنا بڑا احسان ہے۔ اب اس آیت کو سامنے لائیں کہ یہ کتنا بڑا احسان ہے۔ ضلالت زدہ نوے انسان کے غم میں مسلح کو رو رو کے اشکوں سے تر کرنے والا، اپنے لیے روئی نہیں کبھی نہیں کہا یا رسول اللہ، کبھی نہیں کہا یا اللہ عبداللہ بن ابی نے بہت تنگ کیا ہے یا اللہ، کبھی نہیں کہا کہ میری بیوی پہ اس نے الزام لگائے یا اللہ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، کبھی نہیں کہا اللہ مجھے طائف والوں نے بڑا مارا، نہیں کہا کچھ نہیں کہا یا اللہ مجھے اتنی دولت دے دے، نہیں کہا کبھی نہیں کہا میری امت کو معاف کر دے میرے اللہ۔ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُولُ رَبِّ اغْفِرْ لِي قَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، چہرے سے خون صاف کر رہے ہیں جو مشرکین نے، آپ کے دشمنوں نے آپ کو تکلیفیں دی، چہرے سے خون صاف کر رہے ہیں، دانت ٹوٹے ہوئے ہیں کھوپڑی کے اندر، خود پہ وسط ہے، احد کا عالم اپنے سامنے لائیں اور کہہ رہے ہیں اللہم اغفر لی قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ ان کو عذاب نہ دینا، انہیں پتہ نہیں تھا، اللہ ان کو نہ مارنا، یا اللہ مجھے جو تکلیف ہے انہیں سزا نہ دینا، یہ جانتے نہیں ہیں، اللہم اغفر لی قومی فإنہم لا یعلمون۔ یہ ہے کہ جھوٹ، یہ ہے رویہ جس کے پیچھے جس کی پیروی کی جائے۔ پتہ نہیں کہاں سے اخلاقیات پڑھ رہے ہیں، کہاں پہ کیا ایتھکس پڑھ رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے ہمیں اخلاق ہوتا کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اخلاق کیا ہوتا ہے، ہم معلم اخلاق تھے، بہت بڑے معلم تھے، اور پریکٹیکل کر کے دکھایا، کبھی کسی چیز میں آپ سمجھیں، آپ اس کے اوپر غور کریں کہ میں سوچتا ہوں کہ یا رسول اللہ، یا اللہ ہمارے پیارے نبی کو کیسا مزاج دیا ہے یا اللہ کہ وہ دشمن کی وجہ سے خون نکلا ہوا کہہ رہے ہیں اللہم اغفر لی قومی فإنہم لا یعلمون۔ یہ جملہ مار دیتا ہے بندے کو یار، بندہ رو رو کے پاگل ہو جاتا ہے، کہا اللہ ان کو نہ کچھ ہو، یہ جانتے اللہ کو دعا دے رہے ہیں، عذر کر رہے ہیں آپ کے لیے، اور پتہ کیا کہا آپ کو، پتہ کہ ساری زندگی آپ کے لیے کیا بچا کے رکھا،
کیسا رویہ تھا. ویٹو پاور ہوتی ہے ہر نبی کے پاس، ایک طاقت ہوتی ہے. اللہ نے ایک خاص چیز دی ہوتی ہے نبی کو کہ جب چاہو وہ دعا کر لو، وہ جو خاص دعا ہے. آپ نے کہا کہ وَلِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ہر نبی کی ایک دعا ہوتی ہے جو 100% اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے. ہر نبی نے فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ، ہر نبی نے اپنی وہ دعا مانگ لی، لیکن میں نے چھپا کے رکھی. طائف کی مصیبتیں آئیں، وہ دعا نہیں کی. حنین کا موقع آیا، خندق آئی، وہ دعا نہیں کی. احد میں مسئلہ بن گیا، دعا نہیں کی. پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے، وہ پاور استعمال نہیں کی. حتیٰ کہ دنیا سے چلے گئے اور کہا کہ میں نے اللہ سے وہ دعا رکھ لی آخرت کے لیے. اب ہر وہ بندہ جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، میری شفاعت کل قیامت والے دن اسے ملے گی. میں نے کہا یا اللہ، ساری تکلیفیں دنیا کی برداشت ہیں، اب مجھے وہ پاور دینا کل قیامت والے دن اپنی امت کے لیے. شفاعتاً لامتی یوم القیامہ فہی نائلۃ ان شاء اللہ من مات ولا یشرک باللہ شیئا. اللہ کے ساتھ جس نے شرک نہیں کیا، میری دعا اس کو ملے گی. اس طرح بیٹھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، گھر میں بیٹھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے نا وہ آپ کو دکھائیں کہ آپ کیسے تھے، آپ ہمیں کیا دے کے گئے، کیا سکھا کر گئے. یہ ہے میرے بھائیوں جو چیز سیکھنے والی ہے. تو میں نے آپ کے سامنے جو چیز بیان کی، پتہ نہیں میں بیان کر پایا ہوں کہ نہیں. مقصد یہ تھا کہ ہمارا مقصد دنیا ہے اور ہم تعلقات نبھاتے نہیں ہیں. تعلقات بیچتے ہیں، توڑتے ہیں اور دنیا حاصل کرتے ہیں. آپ دنیا سے بے رغبت تھے اور آپ نے یہ چیزیں کمائی تھی. دیکھو نا آج اللہ کے ساتھ آپ کا ذکر بلند ہے کہ نہیں. ورفعنا لک، آپ نے اصل چیز حاصل کی. اپنے بیٹے تیار کیے، روحانی تھے سارے. ان لوگوں نے تانے دیے نا کہ بیٹا فوت ہو گیا ہے، نسل نہیں ہوگی. اللہ نے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. ان ذلیل دشمنوں کی کیا اوقات ہے اے اللہ کے نبی، یہ ذلیل ہوں گے، آپ تو اعلیٰ و ارفع ہوں گے، بلند ہوں گے. تو یہ کیسے ملتا ہے؟ جب آپ پیوست ہوتے ہیں، نیچے گرتے ہیں، جب آپ عاجزی اختیار کرتے ہیں. جو سجدے میں گرتا ہے وہ اوپر جاتا ہے. میرے بھائیوں، بہت ضروری ہے اس دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنا. یہ آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں. اگر آپ چاہتے ہیں اپنا سب کچھ سٹور کریں اپنی آخرت کے لیے، جس قدر ہو سکتا ہے دنیا سے بے رغبت ہو جائیں، جس قدر بھی ہو سکتا ہے، جتنا بھی. کوئی عیب کی بات نہیں ہے. کوئی نہیں، لوگ کیا کہیں گے، اس کے پاس اپنا مکان نہیں ہے، کہہ لیں. لوگ کیا کہیں گے، اس کے پاس چھوٹی گاڑی ہے، اس کے پاس موبائل اچھا نہیں ہے، اس کے کپڑے کیسے ہیں، کہہ لیں، کوئی بات نہیں. اپنے مال کو، اپنے معاملات کو جتنا سٹور کرنا ہے آخرت میں کریں، اس کی فکر کریں. اور جو کمانا ہے وہ یہ چیزیں کمائیں، محبت کمائیں، پیار کمائیں اور عبادت اور نیکی کمائیں. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ کے عمل کی توفیق عطا، اسلام پر زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے. اللہ تعالیٰ جب ہمیں موت دے تو اس حالت میں دے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو. اللہ رب العزت ہمارے دلوں سے کینہ، بغض، مثل کی تعصب نکال دے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اللہ کے بندے کے ساتھ محبت کی توفیق عطا فرمائے. ہر ایک کو اس کا حق دیں جس کے وہ لائق ہے. اللہ رب العزت ہمیں ایسا بنائے کہ ہم اس کی ذمہ داریوں کو پورا کریں. اللہ رب العزت ہمیں دنیا سے بے رغبتی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دلوں میں اپنی محبت ڈالے. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں زیادہ سے زیادہ. اللہ رب العزت اسلام پر زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، اور جب موت دے تو ایمان اسلام کی حالت میں دے کر موت ہم سب کو اپنی جنت کا وارث بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.